Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan Studies for Grade 9, which is about the natural regions of Pakistan. पाकिस्तान के कुदरती हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे. नेचुरल रीजन्स, जो कुदरती हिस्से है, जो रीजन्स है, जो एरियाज है पाकिस्तान के, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. पाकिस्तान के जो कितने एरियाज, रीजन्स हैं, जो हिस्से हैं, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 पर है आपकी पाक स्टडी बुक की. पाक स्टडी की 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसकी स्टूडेंट अपनी बुक की पेज नंबर 51 ओपन करें. पेज नंबर 51 पर ये टॉपिक है नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की नेचुरल रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल रीजन? जो नेचुरल रीजन है वो क्या है, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि वो एरिया, यानी अगर हम देखें एरिया जहां पर फिजिकल फीचर जो तभी हुदोहाल हो, यानी फिजिकल फीचर मीन तभी हुदोहाल, यानी उसकी क्लाइमेट, आबो हवा, जो नेचुरल जो वेजिटेशन हैं, ठीक है, वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो कुदरती नबातात हैं, यानी प्लांट्स वगैरह जो हैं, पोरिस जो हैं या एनिमल्स जो हैं, एंड एक्टिविटीज, और जो सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज, जो सरगर्मियां ह्यूमन बीइंग आर द सेम, जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो सेम हो, यानी क्लाइमेट भी सेम हो, नेचुरल वेजिटेशन नबातात भी सेम हो, वहाँ की एनिमल्स भी सेम हो, एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग भी सेम हो, इन सारे, तो इसी जगह को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रीजन. तो इस नेचुरल रीजन को हमने डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में, यानी प्लेन रीजन. लेट्स सपोज हम रीजन की, तो एक प्लेन रीजन है, एरिड रीजन है, कोस्टल रीजन है, ड्राई, सेमी ड्राई, माउंटेनियस रीजन, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन. अगर हम इसी रीजन में बात करें तो ये हमारे साथ 5 रीजन्स पर है. क्या है? प्लेन रीजन के बारे में पढ़े तो ये रीजन यहाँ पर क्या होगी? इस प्लेन रीजन में ह्यूमन एक्टिविटी भी सेम होगी, यहाँ का क्लाइमेट भी सेम होगा, यहाँ की नबातात भी सेम होंगी, यानी वेजिटेशन, जो प्लांट्स हैं, एक किस्म की प्लांट्स होंगे यहाँ पर, यहाँ की जानवर भी सेम होंगे. ठीक है. तो ऐसी ही एरिया को हम क्या कहते हैं? रीजन कहते हैं. तो हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन रीजन हैं, सेकेंड एरिड रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन हैं, ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन हैं, एंड ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन. तो ये हमारे साथ कुदरती हिस्से हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, रीजन्स पर. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्लेन रीजन, जो हमारे मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पर नबातात भी सेम होंगे इसी प्लेन एरिया की, यहाँ की क्लाइमेट भी सेम होगा, या ह्यूमन एक्टिविटीज भी सेम होंगी, एनिमल्स, हर चीज यहाँ पर सेम होगी. तो इसी वजह से इनको हमने इसी चीजों पर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेन रीजन है, प्लेन एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी रीजन्स. जो मैदानी इलाके हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, दूसरे इलाकों के मुकाबले में क्यों अहमियत की हामिल होती हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, मैदानी इलाकों की क्या है? द स्लोप ऑफ प्लेन एरियाज इज लो. यहाँ स्लोप मीन ढलवान जो चढ़ाई होती है, तो यहाँ इतनी चढ़ाइयाँ नहीं होती, स्लोप ज्यादा नहीं होती, ढलवान यहाँ पर ज्यादा नहीं होती. ठीक है. इसकी लो होती है, ज्यादातर प्लेन एरियाज होती है. ठीक है. Therefore, प्लेन एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. तो इसलिए जो मैदानी इलाके हैं एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है. हमारी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज इन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारी जो 32% जीडीपी है, जीडीपी का शेयर है, वो एग्रीकल्चर से है. ठीक है. तो इसी वजह से ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है हमारी कंट्री की, यहाँ पर ज्यादातर इसी ही एरिया पर होती है. ये फर्टाइल एरिया है पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो इंडस प्लेन है खास तौर पर, ये सारी दुनिया में फर्टाइल लैंड में इनका शुमार होता है. बिसाइड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसके अलावा कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, ट्रांसपोर्ट की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मवासिलात, कम्युनिकेशन मीन मवासिलात, एंड अदर फैसिलिटी,
اور فیسلٹیز بھی سہولیات بھی یہاں پر زیادہ ہیں. پلین ایریا آر تھکلی پاپولیٹڈ. تھکلی مین گنجان آباد, بہت زیادہ پاپولیشن ہے یہاں پر. The Indus Plain is the most productive area of Pakistan. کیا ہیں جو زیادہ پروڈکٹیو مین پیداواری ہے, یہاں پر جو ایگریکلچر زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو جو دریائے سندھ کا جو میدانی علاقہ ہے وہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایریا ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے. Different features of the Indus Plain and river basins play important role in the expansion of population. جو ڈفرینٹ فیچرز ہے یہاں کی انڈس پلین کے اور ریور بیسنز کی, وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. یہاں کی ایکسپینشن آف پاپولیشن, آبادی, بڑھتی ہوئی آبادی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہے, ایگریکلچر کے ہے, زیادہ تر لوگ یہاں پانی اویلیبلٹی کی ہیں, ٹھیک ہے, سہولیات کی ہیں, تو یہاں پر اس لیے یہاں پر پاپولیشن شفٹ ہو رہی ہے, تو یہاں کی آبادی میں ایکسپینشن ہو رہا ہے, بڑھ رہی ہے یہاں کی آبادی. The area between the two rivers, Doab is the best for cultivation. Cultivation mean کاش. کاش کے لیے جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہوتے ہیں وہ یہاں پر, یعنی دوآب. دوآب مین ٹو ریورز کے درمیان جو علاقے ہوتے ہیں, جو پلین میدان ہوتے ہیں, ان کو ہم دوآب کہتے ہیں, جو علاقہ دو دریاؤں کے درمیان ہوتے ہیں, اور یہی بیسٹ کلٹیویشن کے لیے, کاش کے لیے بہت اچھی زمین ہوتی ہے. 80% of cultivable area of Pakistan is situated here. جو 80% جو زیر کاشت علاقے ہیں ہماری, جو کاشت کے قابل ہے, یعنی جو کاشت کے قابل جو 80% ایریا ہے وہ یہاں پر واقع ہے. سچویٹڈ مین واقع ہے. کاٹن, جو کاٹن ہے, ویٹ ہے, رائس ہے, شوگر کین جو گنا ہے, اور امپورٹنٹ کراپس آف دا انڈس پلین, جو انڈس پلین کی یہاں کی کاٹن, ویٹ, رائس, شوگر کین امپورٹنٹ کراپس میں ان کا شمار ہوتا ہے. کینال اریگیشن سسٹم از ہیلپ فل ان دا کلٹیویشن. یہ کیا ہے کینال سسٹم, جو نہری نظام ہے یہاں پر, جو نہروں کے ذریعے جو پاشی کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہیلپ فل ہے یہاں کی کاشت کے لیے, ٹھیک ہے. یہاں پر نہروں کا نظام بہت اچھا ہے, کیونکہ دریا ہے, دریاؤں سے نہریں نکالے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو نہریں ہیں یہ کیا ہے, ہیلپ فل ہے, مددگار ہے یہاں کی کلٹیویشن کے لیے, کاشت کے لیے. Means of transport and communication in these area are easily available. جو ذرائع ہے ٹرانسپورٹ کے, مختلف قسم کی جو ذرائع ہوتی ہیں, ایک جگہ سے جو دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں ہم کو, اور کمیونیکیشن جو ہے, مواصلات کا جو نظام ہوتا ہے اسی ایریا میں, جو پلین ایریا ہوتے ہیں, جو میدانی علاقے ہوتے ہیں, وہ یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں پلین ایریا, تو یہاں پلین ایریاز میں جو ہوتے ہیں تو زیادہ تر کاشتکاری ہوتی ہے, زیادہ سہولیات بھی ہوتی ہے, کمیونیکیشن سسٹم بھی ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ سسٹم, تو اسی وجہ سے یہاں پر ایکسپینشن آف پاپولیشن ہو رہا ہے. Therefore the big city of Pakistan like, جو پاکستان کی بڑی شہر ہے, لائک لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, سکر, حیدرآباد are founded here. وہ بھی یہاں پر ہے, پائے جاتے ہیں. جو بگ سٹی ہے لاہور, اگر اسی وجہ سے اگر ہم دیکھ لیں تو ایک فیسلٹی میں یہاں پر ایجوکیشن بھی ہے, تو ایجوکیشن کے طور پر جو لاہور سٹیز ہے, اسی وجہ سے بھی لوگ زیادہ تر اسی ایریاز میں, اسی سٹیز میں آتے ہیں تعلیم کے لیے. تو یہ بھی ایک فیسلٹی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, تو اسی وجہ سے بھی یہاں پر ایکسپینشن ہو رہی ہے. یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ہر قسم کی اکیڈمیز ہیں, تو اسی وجہ سے لوگ یہاں پر رخ کرتے ہیں, یہاں پر ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. جو بگ سٹیز ہیں, گجرانوالہ, سکر, حیدرآباد, فیصل آباد, لاہور, سب بڑی شہریں اسی ہی پلین ایریاز میں ہیں. مینی بگ انڈسٹریز, اور ایک اور جو فیسلٹی ہمارے جو بگ انڈسٹریز ہیں, لائک ٹیکسٹائل, جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, اور شوگر انڈسٹری, جو ٹیکسٹائل کی ہماری جو انڈسٹریز ہے, ٹھیک ہے, اور شوگر کی, جو گنی کی, جو چینی کی جو انڈسٹریز ہیں, آر ان دس ریجن, اسی ہی علاقے میں ہیں. دس از ڈینسلی پاپولیٹڈ ریجن آف پاکستان. سب سے جو زیادہ پاپولیشن ہے وہ اسی ایریا میں ہے, کیونکہ یہاں پر انڈسٹریز بھی ہے, روزگار کے مواقع بھی ہے, فیسلٹیز بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, سب کچھ یہاں پر اویلیبل ہیں. تو اسی وجہ سے اسی ہی ریجن میں ہماری جو پلین ریجن ہیں سب سے زیادہ گنجان آباد ہے.
دی ایرڈ ریجن نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی وہ ہے صحرائی خطہ. تو اگر ہم دیکھ لیں تو پلین ایریا اس کو ہم نے ان کی کلائمیٹ کے بیس پر تقسیم کیا تھا, اور یہاں پر اینیملز کی بیس پر, ہیومن ایکٹیویٹی کے بیس پر, ٹھیک ہے. یہاں پر ایرڈ ریجن کو اگر ہم کریں گے تو یہاں کی لوگوں کی ہیومن ایکٹیویٹی الگ ہوں گی, یہاں کی کلائمیٹ اس پلین سے الگ ہوں گے, اینیملز بھی اس علاقے سے الگ ہوں گے, مختلف قسم کی اور چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. Arid means صحرائی خطہ. Through the desert areas is also a part of the plain. Sorry, though the desert areas is also a part of plain, اگرچہ جو صحرا ہیں, جو صحرائی ایریا ہیں, وہ بھی میدانی علاقوں کا حصہ ہوتا ہے, جو میدان کا حصہ ہوتا ہے. But from economic and commercial point of view, it is less productive as compared to the other parts of Indus plain. اگر ہم ان کو کمرشلی طور پر اور اکنامک معاشی طور پر اور کمرشلی طور پر دیکھ لیں اسی نقطۂ نظر سے, تو یہ لیس پیداواری یعنی کم پیداواری علاقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر اتنی پیداواری نہیں ہوتی, نہ کاشت کے قابل ہوتے, یہاں پر انڈسٹریز کی بھی کمی ہوتی ہے, فیسلٹیز کی. ادر پارٹس آف انڈس پلین جو دریائے سندھ کے ادر پارٹس ہیں اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہاں یہ لیس پروڈکٹیو ہے. Usually there is intense shortage of rain in the desert. عام طور پر جو یوزول ہوتا ہے یہاں پر ان کی جو there is intense shortage, بہت زیادہ شارٹیج کمی ہوتی ہے رین کی یہاں پر ڈیزرٹ میں. Due to lack of facility of life here, most of the people are nomads, rearing sheep. یہاں پر کیا ہیں, اگر ہم دیکھ لیں فیسلٹی کی وجہ سے, ہم نے کہا نا یہاں پر ہیومن ایکٹیویٹی الگ ہوں گے, پلین ایریا کی ایکٹیویٹی الگ تھی, یہاں پر الگ ہوں گی, یہاں پر فیسلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں کے لوگ کیا ہیں, نومیڈس ہیں, خانہ بدوش ہیں, کبھی ایک جگہ جاتے ہیں کبھی دوسری جگہ اپنی جانوروں کے ساتھ جاتے ہیں. جو نومیڈس ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ کیا ریڈنگ جو پالتے ہیں کیا, شیپ اینڈ گوٹس, بیل بکریاں جو ہیں وہ یہاں پر یہ لوگ پالتے ہیں. Some of the deserts area are fertile. کچھ علاقے یعنی زیادہ نہیں, کچھ علاقے ڈیزرٹس کی بھی, صحرائی علاقے کی بھی fertile mean زرخیز ہوتے ہیں, and cultivable اور کاشت کے قابل ہوتی ہے. But due to shortage of water, the cultivation is not on large scale. یعنی واٹر کی شارٹیج کی وجہ سے یہاں پر جو کلٹیویشن ہے, جو کاشت ہے, وہ بہت کم پیمانے پر, کم سکیل پر ہوتی ہے. یعنی اگر ہم دیکھ لیں تو پلین ایریا میں وہاں پر ریور انڈس اور ان کی ٹرائبیوٹریز ہے, تو پانی کی واپر مقدار ہے, تو پانی کی واپر مقدار کی وجہ سے وہاں پر کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ علاقے کاشت کے قابل ہوتے ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو ایرڈ ریجن یہاں پر شارٹیج آف واٹر ہے, تو یہاں پر جو کلٹیویشن ہے وہ اسمال اسکیل پر ہے. If water is made available, then desert can be made cultivable. اگر ہم یہاں پر ان کو پانی فراہم کر دے, اویلیبل کر دے, تو ہم صحرا کو بھی کاشت کے قابل بنا سکتے ہیں. Easily they can convert the desert into cultivable land. Now, through the canals, the desert of Tal, Cholistan and great part of Tar have been brought under the cultivation. اب کینال یعنی پانی جو ہم نہروں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو نہریں نکالی گئی, جو نہروں کا جال بچھائے گئے ڈیزرٹ میں, جو تل میں ہے, چولستان میں ہے, ٹھیک ہے, اسی کے ذریعے میں اب ہم نے ان کو کاشت کے قابل بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہمارے ساتھ جو صحرائی خطے تھی, ٹھیک ہے, 2 تک ہم نے پڑھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم کوسٹل ایریا کے بارے میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جو کوسٹل ایریا ہے ہمارے جو ساحلی خطے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ آپ اپنے ساتھ ہوم ورک نوٹ کریں. جو 2 ریجن ہم نے پڑھے ہیں, ایک جو ہوتا ہے پلین ریجن اور دوسرا ایریڈ ریجن, اس کی پڑھائی اور لرننگ کریں, ٹھیک ہے. بیسٹ آف لک.